اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نرمی سے محروم ہوا، فرمایا وہ ہر خیر سے محروم ہوا۔ جو شخص نرمی سے محروم ہوا، فرمایا وہ ہر خیر سے محروم ہوا۔ اور دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص نرمی اختیار کرتا ہے وہ کسی چیز کو حاصل کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، بشکل دیگر اگر دوسرا انسان سختی کرنے والا اسے حاصل کرنا چاہے تو وہ اسے مشکل سے حاصل کرے گا۔ دوستو، نرمی جس کا ہمارے معاشرے میں اس وقت فقدان ہے، اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہر طرف معاشرتی طور پر ہم نرمی سے خالی ہو چکے ہیں۔ ہر معاملہ میں، کسی ایک معاملہ کو لے لیں، کسی ایک چیز کو دیکھ لیں، آپ کو ہر معاملے میں جو اس چیز سے ہم محروم نظر آئیں گے۔ حالانکہ یہ بیسک کنسیپٹ تھا اسلام کا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے، تو معاملات زندگی میں حکم تھا ہمیں نرمی اختیار کرنے کا۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرتی نظام کو دیکھیں اور ہم روزانہ کے ایک دوسرے کے برتاؤ کو دیکھیں، وہ اب دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اگر آپ ایک ہی پہلو کو لے لیں، اگر مذہبی پہلو کو لے لیں تو یقین جانیے کہ کس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسلکی اختلافات اور فقہی اختلافات، فکری اختلافات، یہ شروع سے ازل سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن یہ رویہ جو آج ہم نے اپنا رکھا ہے، یہ آج تک پورے تاریخ اسلام میں نہیں کسی نے اپنایا ایک دوسرے سے علمی طور پر۔ تو نرمی اس دنیا میں حسن پیدا کرنے کے لیے، معاشرے میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے، نرمی ایک بیسک رول ہے، بیسک قانون ہے۔ اس معاشرے کے پھلنے پھولنے کے لیے جو نرمی ہے، شائستگی ہے، یہ ایک بیسک کنسیپٹ اور بیسک رول کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ ایک مثال سے اس کو سمجھ لیں کہ ایک زمین ہے، اب زمیندار جو ہے وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ ایک زمین ہے، جب اس میں کوئی دانہ پھینکنا ہوتا ہے یا اس میں گندم بونی ہوتی ہے، اس میں آپ چاول کاشت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی درخت کا پودا لگانا چاہتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے اس زمین میں پانی دیا جاتا ہے، اس بنجر اور سخت زمین میں پانی دے کر اس کو نرم کیا جاتا ہے، اور ایک خاص وقت تک جب وہ اس کو وتر کہتے ہیں، جب وتر آتی ہے تو اس کو پھر ہل چلا کر نرم کر کے اس میں دانے ڈالے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سخت زمین میں دانے ڈالے؟ اگر سخت زمین میں دانے پھینکیں گے تو اس زمین میں ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ بس یہی چیز ہے، جس معاشرے میں نرمی ختم ہو جاتی ہے، اس معاشرے میں عدم مساوات پیدا ہوتی ہے، اس معاشرے میں یہی کچھ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ نفرتیں جنم لیتی ہیں، عداوتیں جنم لیتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک جنگ و جدال کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک زمین نرم ہوئے بغیر پھل نہیں دے سکتی تو ایک معاشرہ نرمی کے بغیر کیسے ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے؟ اب دوسری ایک مثال سے سمجھ لیں کہ ایک سونا ہے، سونے کی چیز ہے، ایک سونے کی اینٹ ہے آپ کے پاس، وہ اینٹ ہے، اینٹ ہی رہے گی، لیکن وہ کبھی زیور نہیں بن سکتی جب تک وہ پگھلتی نہیں نرم ہو کر۔ جب تک وہ سونا پگھلتا نہیں
تب تک وہ زیور نہیں بن سکتا۔ کتنی مثالیں اور ہیں۔ ایک کھیت، ایک زمین تب تک کھیت نہیں بن سکتی جب تک وہ نرم نہیں ہوتی۔ سونا تب تک زیور نہیں بن سکتا جب تک وہ نرم نہیں ہوتا۔ کھیت، زمین نرم ہو کر کھیت اور کھلیان بنتا ہے۔ تو دوستو یہی قانون اور یہی رول انسان پر اپلائی ہوتا ہے کہ جیسے کھیت، زمین نرم ہو کر کھیت اور کھلیان بنتا ہے، یہ بندہ بھی نرم ہو کر انسان بنتا ہے۔ جس طرح زمین نرم ہو کر کھیت اور کھلیان بنتا ہے، اسی طرح بندہ نرم ہو کر انسان بنتا ہے۔ جب یہ نرمی اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر سے کبر نکلتا ہے، اس کے اندر سے تکبر جو ہے وہ نکلتا ہے جب یہ اپنے اندر نرمی پیدا کرتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کو اگر سب سے زیادہ کوئی ناپسند چیز ہے انسان کے اندر تو وہ شرک کے بعد تکبر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جو انسان اپنی خواہشات کی وجہ سے کرتا ہے رب تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا، لیکن وہ گناہ جو تکبر کی وجہ سے کرتا ہے وہ معاف نہیں فرمائے جائیں گے، ان کی سزا ضرور ملے گی۔ تکبر میں بے شمار گناہ آتے ہیں۔ لوگوں کا حق کھانا یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنا یہ بھی تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ایسے معاملات جن کا تعلق تکبر سے ہے، اور تکبر، ظلم، حق تلفی، یہ ساری انسان کی طبیعت کے اندر نرمی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو بندہ نرم ہوتا ہے، جس کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے یا نرمی رکھتا ہے، وہ کبھی ایسے اعمال نہیں کرے گا جس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف ہو۔ تو رب تعالیٰ ہمیں اپنے احوال کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے احوال بدلنے کی اشد ضرورت ہے، چاہے کہ ہم دنیا کو تبلیغ کریں، وہ بھی ہمارا فریضہ ہے، لیکن سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا، اپنے احوال کو درست کرنا ہوگا، تبھی ہم اس قابل بنیں گے کہ ہم دوسروں کو بتا سکیں، دوسروں کو اس نہج پر لے کر آ سکیں۔